الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات محمد گرامی 1445 ہجری کے عشرہ محرم کی یہ تیسری مجلس آغا خانہ باب المراد میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس کا موضوع ہے احسان اور نعمت پروردگار کا انکار۔ کل گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان جہاں رکی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا اللہ کا احسان اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ختمی مرتبہ کو اس نے ہمارے درمیان میں بھیجا، اور اس احسان اور اس نعمت کے اوپر اگر کسی نے احسان کیا ہے اور اس نعمت کی حفاظت کی ہے تو اسے محسن اسلام جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب آپ دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ کو بغور پڑھیں، تعصب سے نہیں، صدق دل سے، خلوص کے ساتھ، منصفانہ مزاج رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ یہ فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے رشتے دار ہیں، منصفانہ مزاج عدل کے مطابق اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس نے اسلام کو اور محمد عربی کو آغوش بھی اس طرح سے پالا ہے جس طرح سے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ جناب ابو طالب کا یہ کارنامہ، اس لیے میں نے یہ لفظ کہا ہے، آپ دیکھیں ماں کی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آغوش مادر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے سے، اور سب سے بڑا کردار جو ماں کا ہے وہ ماں کی ممتا ہے۔ ماں کی ممتا ہے کہ ماں بچے کو پروان چڑھانے میں رات کا سکون، دن کا چین سب کچھ کھو دیتی ہے، لیکن بچے پر کوئی مصیبت آنے نہیں دیتی۔ پہلے جو بھی مصیبت آئے وہ ماں سے سامنا کرے پھر بچے تک جائے۔ تاریخ اسلام پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ابو طالب کا یہی کردار نظر آتا ہے کہ جب بھی اسلام پر وقت پڑا ہے، جب بھی محمد پر وقت پڑا ہے، لفظیں بدل رہا ہو، جب بھی مصیبتیں اسلام پر آئی ہیں یا محمد عربی پر آئی ہیں تو جناب ابو طالب سپر بن کے کھڑے ہیں کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے جو محسن اسلام ہے، جو محافظ پیغمبر اسلام ہے، پہلے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تب تم وہاں تک جا سکتے ہو۔ سوال ہے محمد آج تو مسلسل کر رہا ہوں، تسلسل اور رابطے میں لا رہا ہوں۔ تو جناب ابو طالب، کل میں نے بات کو یہی روکا تھا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے، ایمان کے اس منزل پر تھے کہ پیغمبر نے انہیں اپنے نکاح کے لیے انتخاب کیا۔ آپ دیکھیں پہلا جملہ جو تھا الحمدللہ، باقی کو چھوڑ دیجیے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، عہد پیغمبر کہ 15 سال کے بعد پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا ہے۔ 25 سال کی عمر ہے حضور سرور کائنات سبھی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب پیغمبر کا عہد بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوا اور اعلان رسالت پیغمبر نے کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیے نبی ہونا اور ہے، اعلان نبوت کرنا اور ہے۔ کچھ اختلاف جو ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جب آغوش آمنہ میں آیا ہے تب بھی رسول تھا، اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ جب نبی 40 برس کے ہو گئے اعلان رسالت کیا تب جا کے وہ نبی ہوئے. ارے قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہمارا نبی عیسیٰ کا سردار ہے. عیسیٰ کا سردار ہے، لیکن عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بول رہے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یعنی عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی، اور تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے، تو سرداری تو عیسیٰ کو ملنا چاہیے تھا. تو عزیزان گرامی، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، اعلان نبوت ہوا ہے. بچوں کے لیے عرض کر دو کہ مثال کے طور پہ جب سے یہ کائنات ہے تب سے اللہ اکبر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، کیا مؤذن جب فجر میں جا کے کہتا اللہ اکبر تو کیا اب اللہ بڑا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ روز اول سے اکبر ہے، یہ اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. تو جس طرح اللہ روز اول سے اکبر ہے، اذان میں اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، اسی طرح سے رسول وہاں سے رسول النبی بن کے آئے تھے. دعوت العشیرہ کے موقع پہ یہ اعلان نبوت ہوا ہے. ایک سلوات پڑھے اب یہ تو فکر آخر تک جائے گی. ایک فکر وہ ہوگی کہ جو اعلان رسالت کے بعد نبی مانے گی، ایک فکر وہ ہوگی کہ جو اعلان رسالت سے پہلے انہیں نبی مانے گی. اب بات دعوت العشیرہ تک آ گئی ہے تو جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں. میں نے سوچا تھا بعد کی مجلسوں میں، لیکن عزیزان گرامی، جو لوگ کہتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ذرا دیکھو کہ ابھی اعلان رسالت پیغمبر نے کیا نہیں ہے. تاریخ آپ کے حوالے ہے کہ 3 دن دعوتیں ہوئی. اچھا، مجلس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے دعوت کب ہوتی ہے؟ کھانے کا اہتمام مجلس کے بعد میں کیا جاتا ہے. دعوت العشیرہ سے لوگ ہوشیار ہو گئے، پہلے کھانا کھلا دیا. ایک سلحات پر محمد ایک دن دعوت ہوئی، کھانا پینا ہوا. پیغمبر اسلام جیسے ہی چاہتے ہیں کہ بولے، گفتگو کرے. ایک مرتبہ ابو جہل لوگوں کو بہکا دیا، یہ جادوگر ہے، بھی دیکھا نہیں تھوڑے سے کھانے کو کتنا زیادہ کر دیا، سب کو کھلا دیا، پھر بھی بچ گیا. لوگ چلے گئے. دوسرا دن آیا، دعوت ہوئی، یہی مطلب. تیسرا دن جب آیا، اب یہاں سے غور فرمائیے، توجہ فرمائیے. تیسرا دن آیا، دعوت ہوئی، لوگ شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. پیغمبر اسلام معمول کے مطابق کھڑے ہوئے. پیغمبر کا کھڑا ہونا تھا کہ مخالف روز کی طرح کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کچھ کہنا چاہا کہ مرتبہ ابو طالب کے پیشانی پہ جلا لگ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کو ڈانٹ کے وہیں بٹھا دیا. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جانب مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ قم یا سیدی و مولائی. لفظ پہ غور کریے گا، کیا کہا؟ قم یا سیدی و مولائی. کہہ سکتے تھے اے یتیم عبداللہ، اے میری جان، اے میرے بھتیجے، اے میرے فرزند. کوئی بھی کہہ سکتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی بات کو کہو. لیکن قسم خدا کے ابو طالب نے نہ لفظ بھتیجا استعمال کیا، نہ لفظ بیٹا استعمال کیا، اور نہ ہی کوئی اور لفظ استعمال کیا، بلکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی. کھڑے ہو جائیے اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا. یعنی مسلمانوں میں ابو طالب میں اتنا ہی فرق ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو اعلان رسالت کے بعد اپنا آقا و مولا کہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو اعلان رسالت سے پہلے انہیں اپنا آقا و سردار سمجھتا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. امت میں ابو طالب میں اتنا فرق ہے. یہ لفظ ابو طالب کا بتا رہا ہے قم یا سیدی و مولائی. اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا. مولا کے معنی اگر سمجھ میں نہ آئے تو غدیر میں چلے جائیے گا.
مولا کے معنی دوست کے نہیں ہے، مولا کے معنی سرپرست کے. یعنی ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو محمد میرا بھتیجا نہیں ہے، میرا سرپرست ہے. ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا کفیل ہوں، میں ان کا سرپرست ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے، لیکن باطن یہ ہے کہ سینو سال میں ہم سے کم ہے، لیکن یہ ہمارے سرپرست ہیں. یعنی ابو طالب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس منصب پر فائز ہے وہاں سینو سال کی قید نہیں ہوتی ہے، جس بھی سن میں رہیں گے یہ ہمارے آقا اور سردار رہیں گے. ایک اور سلمان پڑھے محمد یہ ہے جناب ابو طالب. قرآن نازل ہوا ہے بہت بعد میں، عہد پیغمبر پڑھا ہے ابو طالب نے بہت پہلے. کل اور چیزیں میں ذکر کر چکا ہوں. کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں، حمد ہیں کس کی؟ اللہ کی. اللہ یعنی وحدہ لا شریک، یعنی کہ وحدانیت کا تصور جناب ابو طالب کے ذہن میں اس وقت تھا. اسی لیے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی. تو عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے. تو عزیزان گرامی، یہ کیسا کافر ہے، یہ کیسا نہ ایمان لانے والا ہے کہ جو قرآن ابھی بعد میں نازل ہونے والا ہے اس کی آیتوں کو یہ زمین سے لوح محفوظ پر پڑھ رہا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں میں ابو طالب میں اتنا فرق ہے کہ جب قرآن زمین پر نازل ہو جائے اور اسے جو پڑھے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو لوح محفوظ پر قرآن کی تلاوت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک اور سلمان پڑھے محمد تو عزیزان گرامی، پہلے ابو طالب کے نکلے ہوئے جملے یہ فقرات مشیت کو اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے کہ اللہ نے کہا کہ تو صحیح کہ جو لوگ کافر ابو طالب کو کہتے ہیں ایمان کے قائل نہیں ہیں، جب میں قرآن بھیجوں گا تو اسی الحمد کو عنوان قرآن قرار دے، سرنامہ کلام قرار دے دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز وہاں سے کیا جو جملے ابو طالب کے ذہن سے نکلے ہوئے تھے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جب قرآن پڑھو گے تو سب سے پہلے سنت ابو طالب پہ عمل کرنا پڑے گا. سب سے پہلے الحمدللہ ابو طالب نے کہا تھا. یعنی ابو طالب کا کردار اور ایمان اتنا بلند ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو طالب کے ذہن کے نکلے ہوئے الفاظ میں مسلمان دہراتا رہے. اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ میں الحمدللہ نہیں کہوں گا. ابو طالب نے کہا تھا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ابو طالب ہمیں اتنا پیارا ہے کہ اس کے ذہن کے نکلے ہوئے جملوں کو صبح قیامت تک اگر مسلمان رہنا ہے تو تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا، اور صرف پڑھنا نہیں پڑے گا. اب یہاں سے فقہی مسئلہ عرض کر دے رہا ہوں. نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء، ہر 2 رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ حمد نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن سورہ حمد پڑھی، دوسرے سورے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، مستحب ہے پڑھنا. لیکن سورہ حمد کا پڑھنا واجب قرار دیا. اے میرے اللہ، اسے واجب کیوں قرار دیا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ کل ایمان کے باپ کو لوگ کافر کہیں گے، لہذا اس کے ذہن کے نکلے ہوئے جملے کو میں پورے دین میں شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ جب تک اس کے فطرات کو ادا نہ کرو گے اللہ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. محمد
امام زمانہ کے لیے بلند ترین نعرے صلوات۔ تو عزیزان گرامی، وقت بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے، گھڑی پہ میری نظر ہے۔ جناب ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے پہلی نعت اگر کس نے شان پیغمبر اسلام میں کہی، نعت تو ماشاءاللہ سے معلوم ہی ہے کہ لوگ سب کچھ بھول جائیں لیکن نعت بھول نہیں سکتے، لیکن ذرا دیکھو تو یہ نعت سنت کس کی ہے، تو تاریخ آپ کو بتائے گی۔ ایک تو نہیں، ہزاروں اشعار جناب ابو طالب کے ہیں جو شان محمد مصطفیٰ میں کہے گئے ہیں، امت محمد مصطفیٰ میں کہے گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے جس نے شان مصطفیٰ میں سب سے پہلے نعت کہی۔ سب سے پہلے نعت کہنے والے کون ہیں؟ جناب ابو طالب۔ رفعت و منزلت ابو طالب کو زمانہ کیا سمجھے گا کہ ابو طالب کس مقام پر فائز تھے؟ ابو طالب اس مقام پر فائز تھے کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کے رانے عالیہ کے حوالے ایمان ابو طالب پیش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے ابو طالب کا اس دین پر بھی، دین کو لانے والے پر بھی۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی تو کفار قریش نے جمع ہو کے آپس میں مشورہ کیا۔ میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ ابو طالب اگر محمد کو ہمارے حوالے کریں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، کوئی سلام دعا نہیں کرے گا، کوئی ان کے ہاں نہ کوئی چیز دے گا نہ کوئی چیز لے گا۔ اور باقاعدہ تحریری طور پر معاہدہ لکھا گیا کہ محمد ابن عبداللہ کو اگر ابو طالب ہمارے حوالے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جب تک نہیں دیں گے، جب تک ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہے گا۔ اور اسے کسی نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، کہاں رکھا؟ خانہ کعبہ میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ خانہ کعبہ میں رکھا۔ اور اس کے بعد 1-2 دن نہیں، 3 سال گزر گئے۔ جناب ابو طالب اپنے خانوادے کو لے کے کہاں؟ شیب ابی طالب میں، 2 پہاڑ کے درمیان میں ایک مقام تھا کہ جہاں جناب ابو طالب کی وہ ملکیت تھی۔ قریش میں 10 افراد ایسے تھے کہ جن کے پہاڑوں پر ملکیت تھی، اس میں سے ایک جناب ابو طالب تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی، اور اس لیے بھی کہ پیغمبر کی حفاظت کے سامنے مد نظر تھی کہ یہاں پر پیغمبر زیادہ محفوظ اور رہیں گے، دشمن آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ پوری تاریخ ہے لیکن ادھر نہیں جانا ہے، بس اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پیغمبر جب 3 سال گزر گئے، اچھا سب قریش میں ایسا تھوڑی تھا کہ سبھی ظالم تھے، جابر تھے، 2-4 ایسے تھے کہ جن کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ بہت غلط ہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی کھانا لے جا رہا تھا پکڑا گیا تو اس کا بھی کاٹ کر دیا گیا، سمجھ رہے؟ تو اس طرح کے حالات تھے، لیکن اس نے 4 یا 5 افراد کا تاریخ میں نام لیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ کل ہم خانہ کعبہ کے پاس چلیں گے، وہاں جو کعبے کے بزرگ تھے وہ قریش والے ہوں یا اور سب وہاں آتے تھے، اور سب کی جگہ معین تھی کہ فلاں یہاں بیٹھے گا، فلاں یہاں بیٹھے گا۔ تو اس طرح سے یہ پانچوں ارادہ کر کے چلے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بھی گفتگو کریں گے کہ جو کچھ ابو طالب کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، ان کے خانوادے کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ لہذا وہ لوگ پہنچے اور ابھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ان کی نظر گئی جناب ابو طالب محسن اسلام چلے آ رہے ہیں۔ تو چلے آ رہے ہیں، اس کے پہلے کا واقعہ کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ جناب پیغمبر اسلام ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات کو پڑھیے محمد علیہ جناب ابو طالب کہیں باہر تھے، جیسے ہی آئے پیغمبر نے چچا کو سلام کیا، سلام کے بعد کلام کرتے ہیں، چچا جو کفار قریش نے معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں رکھا تھا اسے دیمک نے ختم کر دیا ہے، اس میں صرف اللہ باقی ہے، تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جناب ابو طالب سے کہا آپ جا کے کہیے کہ محمد نے اس طرح کی بات کی ہے، آپ دیکھ لیں، اگر ان کی بات سچی ہے تو ان کی بات کو تسلیم کر لو، معاہدہ ختم کر دو۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا، آپ سوچیں ابو طالب کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے،
सरदार कुरैश रईस बतहा के मकाम जनाब अबू तालिब का है। जैसे ही पैगंबर ने कहा, जनाब अबू तालिब ने अपना लिबास तब्दील किया और लिबास तब्दील करके चले। दिल चाहता हाथों को जोड़ के अंदर अबू तालिब, मोहम्मद मुस्तफा ने क्या कहा कि देवक ने उसका काम तमाम कर दिया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। ऐ अबू तालिब, आप सरदार कुरैश हैं, रईस हैं यहाँ के, आपका एक मुकाम है, मर्तबा है, पहले जाके चेक कर लीजिए कि जो मोहम्मद ने कहा है वो सही है या नहीं है। कम से कम अबू तालिब को इतना तो पूछना चाहिए था, हे मोहम्मद, मैं तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ, और अगर जाके कह दिया मैंने और बोला गया, पता ये चला कि तुम कुछ कह रहे हो, वहां निकल कुछ और रहा है, तो मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरी हदक हो जाएगी। और ये बात अबू तालिब को कहनी चाहिए थी, लेकिन सारी तारीखें खामोश हैं कि अबू तालिब ने कोई सवाल न किया। मोहम्मद ने कहा, फौरन अबू तालिब ने कदम आगे बढ़ा दिया। यानी अगर भतीजा समझते तो सवाल कर लेते कि ऐ मेरे लाल, मेरी इज्जत का मसला है, लेकिन अभी भतीजा नहीं समझ रहे थे, अल्लाह का रसूल समझ रहे थे कि मेरा भतीजा सादिकुल कौल है, अल्लाह का भेजा हुआ है, जो कुछ कहता है वो सच कहता है। यानी मालूम ये हुआ कि कलमा पढ़ के मोहम्मद पर शक करने वाले और होते हैं, बगैर देखे ईमान लाने वाले और होते हैं। बच्चों के ज़हन में ये चीज महफूज रह जाएगी। आपको मालूम है, सुलह हुदैबिया किसी और ने सुलह नहीं की है, हुजूर सरवरे कायनात खतीब मरतबत ने सुलह की, पैगंबर ने सुलह की है। और मालूम है, ऐलान रसालत के बहुत बाद में सुलह हुई है, मदीने में आने के बाद सुलह हुई है। तारीख उठा के देखेंगे तो आपको 8 हिजरी के करीब का वाक़या ही नजर आएगा। मालूम ये हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, रसूल के दाएं बैठने वाले, रसूलुल्लाह के बाएं बैठने वाले, रसूल के पीछे चलने वाले, रसूल के बद में रहने वाले, जब पैगंबर ने सुन की तो किसी बुजुर्ग ने भर के कहा कि आज जैसा रसालत पे शक हुआ, ऐसा शक मुझे कभी नहीं हुआ। ए मुसलमानों, अब तुम्हारे अख्तियार है, जिसे चाहो अपना हीरो बना लो। जो रसालत पे शक कर रहा है या जो बगैर देखे यकीन कर रहा है, अबू तालिब बगैर देखे यकीन करने वाले का नाम है। और वो बुजुर्ग वो है, सामने सुलह हो रही है, मुआहिदा लिखा जा रहा है, फिर भी रसालत पे शक कर रहे हैं। तो ईसाने गिरामी, जो रसालत पर शक करे वो ईमान से खारिज हो जाता है। जिसे ईमान से खारिज कर रहे हो वो आज भी ईमान है, सुबह कयामत तक ईमान के दायरे में रहेगा। और जिसे तुम मोमिन और मुसलमान कहते हो वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। एक सवाल पड़े के लिए जनाब अबू तालिब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत बड़ी बात है, आप देखें कि सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप देखें, एक हदीस है पैगंबर इस्लाम की, सिर्फ हज़रत जनाब अबू तालिब को बयान कर रहा हूं कि जिनके इतने एहसानात हैं, इस्लाम को इनकी पजीराई करनी चाहिए, खराज अकीदत पेश करना चाहिए। जितनी काविशें हैं, जितनी मेहनतें हैं, जितने एहसानात हैं जनाबे अबू तालिब के, आप देखें, तारीख पढ़ें कि जब शेर अबी तालिब में थे, पैगंबर के बिस्तर पे अली को सुनाते थे। तारीख आपके हवाले है ना, बस मोहसिन नकवी शहीद का एक शेर आपके रहने आलिया के हवाले करूंगा, अगर बात पहुंच गई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बेदार हैं।
کہ کہنا آسان ہے کہ ہم بھتیجے کو بیٹے سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے بیٹا بچایا جاتا ہے، بھتیجا قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن ابو طالب بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، یعنی کہ بھتیجا نہیں سمجھ رہے ہیں، ورنہ قربان کر دیتے۔ اللہ کی امانت سمجھ رہے تھے، اللہ کی نعمت سمجھ رہے تھے، یہ احسان ابو طالب ہے کہ اللہ کی نعمت کی حفاظت کے لیے وہ بیٹے کو کس طرح موت پہ سنا رہے تھے۔ یہ ہر ایک کے جگر کی بات نہیں ہے، بہت بڑا دل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، ایمان بھی بلند ہونا چاہیے۔ اسی لیے محسن نقوی نے بڑھ کے آواز دے کہ اس دور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے، اس دور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹے کو سنا دے۔ کائنات میں اگر کوئی ملے گا تو وہ صرف ایک ذات ہے جسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیے یہ ہمارے یہاں کی دستور ہے کہ اگر کوئی خاندان میں کسی منصب پہ ہو، عہدے پہ ہو، فضیلت پہ ہو، اگر وہ دور کا بھی ہوتا ہے تو انسان اس سے رشتے داریاں جوڑنے لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور بڑا قریبی ہو، تھوڑے سے حالات اچھے نہ ہو تو اگر کوئی پوچھ بھی لیتا ہے تو کہتے ہیں بہت دور کے رشتے دار ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں یہ فطرت انسانی ہے، یہ جبلت انسانی میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا بیٹا جسے کل ایمان کہتے ہیں، لفظ بدل رہا ہوں کہ جس سے اللہ نے کائنات کو سجایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو زینت دی گئی۔ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ صرف کائنات نہیں جہاں بیٹھو وہاں بھی اگر زینت دینا چاہ رہے ہو تو ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو۔ تو آپ سوچیں کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے زینت بنا، جو فخر کائنات ہے، جس پر رسول نے فخر کیا، جس پر شہزادی فاطمہ زہرا نے فخر کیا، جس پر حسن مجتبیٰ نے فخر کیا، جس میں سید الشہداء حسین ابن علی نے فخر کیا، اگر وہ کسی پہ فخر کرے، قیامت کا جملہ ہے قسم خدا کے کہ جس پہ سب فخر کر رہا ہے اگر وہ کسی پہ فخر کرے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے۔ تاریخ جنگوں کے اٹھا کے دیکھیے کہ جب ابو طالب کا بیٹا میدان میں آتا تھا، رجب خواری ہوتی تھی، سامنے والا اپنا تعارف کراتا تھا تو ابو طالب کا بیٹا کہتا تھا کہ پہچان لو میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی کو بابا سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بتانا یہ چاہ رہے تھے آج علی جس منزل پر ہے اس میں جو ساری کریڈٹ ہے وہ میرے بابا ابو طالب کو جاتی ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد بہت بڑی بات ہے کہ کبھی مولا نے صرف یہ نہیں کہا میں علی ہوں، کہا علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا لخت جگر ہوں، میں ابو طالب کا نور نظر ہوں، میں سردار مدحہ کا بیٹا ہوں۔ قسم خدا کی یہ تعارف بتا رہا ہے کہ کل ایمان کا باپ فضیلت کے اس مقام پر ہے کہ جہاں کل ایمان اپنے باپ کو فخریہ پیش کر رہا ہے، اور مولا کائنات کا یہ فخریہ بیان بتا رہا ہے کہ ایمان ابو طالب جس منزل پر ہے حضرت انسان کا دائرہ فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور جناب ابو طالب اس لیے نہیں پہنچ سکتا، یہ مولا ایسے ہی نہیں فخر کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
بس یہیں سے میں اپنے مسائل کی جانب چلا جاؤں گا انشاءاللہ اور بات آگے بڑھے گی، لیکن آپ کی توجہات کا طالب ہوں، تھوڑا سا توجہ فرما لیجیے، انشاءاللہ بات کسی نتیجے پہ لا کے روکوں گا کہ کیا کہا پیغمبر نے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے، اسے اس منزل تک پہنچانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، لفظوں پہ غور کریے گا، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو ہم ابو طالب کو معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، قسم خدا کے لاکھوں سلام ہو اس آغوش پر، اس آغوش ابو طالب پر کہ جس آغوش میں اگر محمد پڑ جائے تو خاتم النبیین بن جاتے ہیں، علی بن جائے تو سید الاولیاء بن جاتے ہیں، لفظ بدل رہا ہو، ابو طالب والے تو ایک کو مصطفیٰ بنا دیتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ بنا دیتے ہیں۔ سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو اب زمانہ خود فیصلہ کرے کہ ابو طالب کا مقام کیا تھا، ہم نے انہیں کبھی معصوم نہیں کہا، لیکن سوچے کہ وہ ہستی کے ذریعے بلند ہوگی جس نے ایک کو پالا نبی بنایا، ایک کو پالا امام بنایا، یا لفظوں کو اور بڑھا دو، ایک کو پالا حبیب خدا بنا دیا، ایک کو پالا مظہر پروردگار بنا دیا، مظہر پروردگار بنا دیا۔ مظہر کیسے بنایا کہ بیٹا علی کا ہے، آزاد ابو طالب کے بیٹے کے ہے، لیکن اب جب بات ہوگی تو علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، عقیدہ لیکن یہ ابو طالب کی پرورش کا کمال ہے۔ ایک سلوات پڑھے اور آپ کو معلوم ہے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بھائی اگر ابو طالب تھے تو ابو طالب کے مد مقابل بھی تو کچھ آغوشیں تھیں جہاں پہ لوگ پلے بڑھے، کارنامے بھی کیے، لفظ بدل دو۔ یہ ابو طالب کا طیب ماحول تھا کہ آغوش میں محمد و علی پلے، ایک آغوش اور تھی جہاں پہ یزید پلا، یزید کا باپ پلا، ایک نے بدھ کی جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائے، اور ایک آگے بڑھا جس نے شریعت کو بدلنا چاہا، قرآن کا مذاق اڑانا چاہا، نبوت کا مذاق اڑانا چاہا۔ دلیل دے رہا ہو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس نے شعر پڑھا تھا، یزید نے کیا پڑھا تھا کہ کاش کے بدر میں مارے جانے والے میرے مقتولین زندہ ہوتے تو آج مجھے دعا دیتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، اس لیے کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ اور نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا ڈھونگ رچا۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا ایک آغوش میں پلنے والا وہ ہے کہ جہاں پہ قرآن نازل ہو رہی ہے، جہاں پہ وحی نازل ہو رہی ہے، جہاں پہ اللہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایک آغوش میں پلنے والے وہ ہے جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد بس بات کو میں یہی روک رہا ہوں، کسی منزل تک کوشش کی تھی، لیکن انشاءاللہ تاریخیں بھی ایام رضا کی پڑھ رہی ہے، تو ذہن میں بات یہ رکھیے گا کہ جناب ابو طالب کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اب انشاءاللہ کل قرآن کی 2-3 آیت ایمان ابو طالب پر پیش
کروں گا۔ اگر زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، تو یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے نعمتوں کے قدردان کہ جنہوں نے اسلام کو وہ تحفظ دیا کہ صبح قیامت تک اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام جو اتنا پائیدار ہوا، اتنا مضبوط ہوا ہے، اس کی بنیاد کو ابو طالب نے اپنے لہو سے سینچا ہے۔ جہاں پہ خون کی ضرورت ہوئی اسلام کو، ابو طالب نے کہا ہماری اولاد پیش ہے۔ کوفے میں پہلی شہادت جو مسلم کی ہوئی ہے وہ کس کے پوتے؟ عقیل ہی کے بیٹے ہیں نا۔ اور کربلا کا پورا بازار جو سجا ہے خون جناب ابو طالب کی اولاد سے، یعنی اسلام کی سینچائی جو بنیادوں کی ہوئی ہے وہ خون جناب ابو طالب سے ہوئی ہے۔ قسم خدا کے احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کے بدلے میں تو یہ ہونا چاہیے جو گھرانے نے یہ احسان کیا ان کے بچوں کے ذہن سے جو نکلے وہ باتیں پوری ہونی چاہیے۔ لیکن کربلا کا منظر یہ بتاتا ہے کہ احسان فراموش تھے، یہ انسان نہیں تھے، ظالم تھے، جابر تھے، انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، جانور بھی نہیں تھے۔ اگر ہم جانور کہیں گے تو جانور کی توہین ہے، یہ جانوروں سے گرے ہوئے لوگ تھے۔ اور قسم خدا کے کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال نے جو ایک شب کی مہلت مانگی تھی، جناب حضور کا تذکرہ کروں گا، بزرگ علماء معین کر کے تاریخ چلے گئے کہ 3 تاریخ ہے تو کس کے مسائل 4 ہے تو کس کے، اسی روایت کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا کہ حسین کو معلوم تھا کہ ایک نگینہ ہے جو انگشتری حسین میں لگنا چاہتا ہے، لیکن وہ نگینہ بھی انگشتری سے دور ہے، اس نگینے کو انگشتری میں لانا ہے، لہذا امام نے شب کی مہلت مانگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شب کی مہلت کیوں لیے؟ تو نگرانے گیا اپنے لیے نہیں دی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دی تھی۔ ایک ہوتا جو گمراہی میں تھا اسے ہدایت کی جانب لانا تھا، ایک جہالت میں تھا جسے روشنی کی جانب لانا تھا۔ اور فائدہ اس شب کا یہ ہوا، تاریخ نے لکھا کہ جب شب گزرنے لگی شب عاشور کی تو ایک شخص آیا دوڑ رہا اس کے پاس ہو کے بھائی کے پاس اور کہتا ہے کہ ذرا اپنے بھائی کی خبر لو، کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے بھائی کے ہاتھ پاؤں میں کپکپی ہے۔ بھائی تھا فوراً آیا اور کہتا ہے بھائی یہ آپ کی میں کیسی کیفیت دیکھ رہا ہوں، آپ تو عرب کے نامور بہادر ہیں، ہمارے مد مقابل 72 کا لشکر ہے، ہم چند گھنٹوں میں یہ جنگ جیت لیں گے۔ اور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بھائی کے ہاتھ کو پکڑا، خیموں سے دور آیا کہ جہاں سے خیموں کے رہنے والوں کی آواز، گھوڑوں کے ہرنانے کی آواز نہ آئے۔ جب دور لے کے آیا تو کہا میرا جواب چاہتے ہو تو اپنے کان کو خیام حسینی کی جانب لگا، اپنے کانوں کو خیام حسینی کی جانب لگا دو۔ اب جب بھائی نے کان لگایا تو مرتبہ تڑپ گیا اور جیسے ہی اٹھا خود نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کانوں کو لگایا تو میرے کان میں آواز آئی، ایسا لگتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہنے اور آیا اور کا بھائی ہے اور کا بیٹا ہے، غلام ہے، آپس میں مشورہ کر لیا۔ ابھی فوج کو نہیں بتایا ہے کہ ہم صبح میں جانے والے ہیں، اس لیے اگر بتا دیا تو جانے نہ دیا جائے گا، یہاں پر ایک جنگ لڑنا پڑے گی، لہذا صبح نمودار ہوئی اور ایک مختصر سا قافلہ ظلمات سے لے کے نور کی جانب بڑھا۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر ہے، ہر کا بھائی ہے، ہر کا بیٹا ہے، ہر کا غلام ہے۔ ادھر ہر لشکر حسینی کی جانب بڑھا، ادھر فاطمہ کے لال نے علم امامت سے محسوس کیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے عباس آگے بڑھو، استقبال کے لیے میرا مہمان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی عباس کو دیکھا ان کے بیٹے نے کہا واہ اچھا وہ دوڑ گیا، اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جب قافلہ چلا تھا نا
तो बेटे से कहा था मेरे हाथों को बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, इसलिए हुसैन के सामने जाऊंगा तो नजरें मिला ना पाऊंगा, और हाथ इसलिए बांध दो, अरे ये वही हाथ है जो निजाम परस तक गए थे। ने लिखा कि उसके बाद में एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर तुम आगे बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है इस्तकबाल के लिए। अली अकबर आगे बढ़े, एक मर्तबा फरजंद खुद ने कहा अल्लाहु अकबर, और ने कहा मेरे लाल हम कौन आ रहा है, कहा शबीर पैगंबर, अरे रसूल की शबीर आपके इस्तकबाल के लिए आ रही है। और तड़प गया, काफिला चंद कदम और आगे बढ़ा। एक मरतबा उनके बेटे ने तकबीर कही, अब जो तकबीर कही पहली दो तकबीरों से अलग थी, लहजा बदला हुआ था, अंदाज बदला हुआ था। अरे वो तड़प गया बेटा, अरे अब कौन आ रहा है जो तेरा लहजा बदल गया, तेरा अंदाज बदल गया। अरे बेटे ने कहा बाबा कदर हो गया, अरे साकी ये कौसर का लाडला, नबी का नवासा, अरे फातिमा का जाया आपके दरबार के लिए, अरे जैसे सुना उसने, अरे कोई तहसील से अपने को गिरा दिया और कहा बेटे से मुझे कलमे हुसैन पे ले चलो, जला कमरों का दो खैर जला, दो चार जुमले और मैं इस्तेमा बेटे ने हुसैन के कदमों पे गिराना चाहा। अरे करीम इब्ने करीम ने एक मर्तबा हुर को सीने से लगा लिया, ए हुर तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है, अरे तू दुनिया में भी आबाद है, आखिरत में भी आबाद है। उसने कहा मौला अरे मेरे माफ कर दीजिए। इमाम ने कहा मैंने सीने से लगा लिया तो मैंने सब अगले पिछले गुनाह तेरे माफ कर दिए। हुसैन ने कहा मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। उनको अपनी गलती का एहसास था, उनको अपनी गलती का एहसास था, तो वो इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से करके आया था, लिहाजा सिले में उसे जन्नत मिल गई है। आप सोचे कि जब हिदायत की जानिब आया, कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ी है लेकिन जन्नत में गया है, इसलिए खुलूस के साथ उसने इस्तिग़फ़ार किया और इमाम की जानिब आया। यही वजह है जब आया है तो तड़प रहा है, इमाम से कह रहा मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। मेरा मौला कहता है कि तुम तो अभी अभी आए हो, मेरे मेहमान हुए हो, अरे कुछ देर आराम कर लो। ताकि ये कौसर का लाडला कह रहा ये और कुछ आराम कर लो, अभी तो हमारे मेहमान हो, अभी अभी आए हो, लेकिन और तड़प रहा है, ए मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। हुसैन इजाजत नहीं दे रहे, वो कहता मौला अगर मुझे नहीं दे रहे इजाजत तो मुझसे पहले मेरे बेटे को दे दीजिए। बात कुछ आगे बढ़ी, इमाम ने कहा अच्छा ठीक है, अपने बेटे को मक्तल में दे। बस दो चार जुमले और मजलिस यही तमाम कि हुर का बेटा सबसे रुखसत होकर मक्तल में मसरूफ जिहाद हुआ। हुर का बेटा है, अच्छी जंग की, लेकिन जब जख्मों से चूर हो गया, घोड़े पे सुना न गया, आवाज देता बाबा मेरी मदद को आइए। आप सोचे कि बेटा मदद के लिए बुला रहा है, बाप की कैफियत क्या होगी, बाप की रफ्तार क्या होगी बेटे तक पहुंचने के लिए, लेकिन तारीख लिखती है और खुद नादिर है। अरे जो मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, अरे मेरे बेटे का साथ हुसैन के सालों पर है, और ने हाथों को जोड़ा, मौला अरे गुलाम के सर को जमीन पे रख दीजिए, मैं आ गया हूं। हुसैन ने कहा हम काहे के लिए आए हैं। एक मरतबा और की नजर गई, बेटे को देख रहे हैं, राहत हयात बाकी है कि कुछ देर के बाद देखा मैदान हर वो जब में जिंदगी गुजारने वाले और एक मरतबा बेटे को देखा, समझ गए रो का फतेह उनसे भी से प्रवास कर गए। बस मेरी जानिब देखिएगा, मस्जिद तमाम है कि एक मरतबा उसने आस्तीन को चढ़ाया और जब आस्तीन को चढ़ा चुका एक मरतबा झुका, चाहता है बेटे का जनाजा उठाए। अरे फातिमा के लाल ने बाजू पकड़ा, ये क्या गजब कर रहा है, अरे कहीं सही जवान का जनाजा उठाता, अरे वो रुक गए, इमाम ने जनाजा उठाया, लेकिन दिन चाहता मेरे मौला, अरे उनके बेटे का जनाजा आपने
پروردگار ہمارے بہت زیادہ قبول فرما، جو حاضران مجلس ان کی شرعی جائز حاجتوں کو پورا ہو، ان کے رزق میں ہوتی نہتے نمون سنت ترقی عطا پروردگار جہاں جہاں فرش عزائز سے شہداء بچ رہی ہے اس میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہم سب کے والدین کی گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصی طور پہ ذل عالم صاحب کے والدین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین مومن مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرما، پروردگار ہماری ناسوؤں کو رومال صدیق طاہرہ میں جگہ مرحمت فرما، ہماری ناسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہماری ماں و بہنوں کی آغوش میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں انہیں فرزند زہرا خالص عطا قرار دے، پروردگار ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، منتقم خون حسین ابن علی کی ظہور میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذل عالم صاحب کے والدین اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کے حقوق کے ساتھ